اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم احکام امت مسلمہ کے افراد کے لیے کیا ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبرانہ مشن کے پہلے 13 سال مکے میں رہے اور اگلے 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سعادت سے نوازا، یعنی آسمان پر آپ کو بلایا۔ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اس کے کچھ گوشے آپ کو دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے قریب بلا کر آپ سے گفتگو بھی کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے اور وہاں پر ایک نئے نظام کا آغاز کرنا ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بنیادی اور اہم احکام دیے، جن کی بنیاد پر آگے چل کر اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی تعمیر ہونی تھی۔ آپ کے معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے وہ نازل ہوئی۔ چنانچہ سورہ 17ویں سورہ بنی اسرائیل سے ہم آج آپ کی خدمت میں اس کی 17 آیات پیش کریں گے، آیت نمبر 23 سے 39 تک۔ ان میں وہ بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ہوں گے، جن کے بنیاد پر آنے والی دنیا کی تعمیر کی جائے گی۔ اس کا آغاز ہوتا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ اس آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک یہ بات دیگرے جو بنیادی اصول ہیں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، اللہ اور بندوں کے تعلق کے سلسلے میں، بندوں اور بندوں کے تعلق کے سلسلے میں، اور پھر اسلام کا جو نظام معاشرت ہوگا، نظام معیشت ہوگا، نظام حکومت ہوگا، اس کی بنیادی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق، عبد بندہ، عبادت بندگی، یعنی فکر و نظر کے تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے، کسی کو نہ پکارا جائے۔ عبادت کے جتنے اعمال اور جتنے طور طریقے ہیں وہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیے جائیں۔ دوسرا حکم ایک معاشرتی حکم ہے، اور اس میں ماں باپ، ان کا احترام، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سماج کو اور سماج کی بنیادی اکائی، بیسک یونٹ، خاندان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خاندان کا سربراہ باپ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ماں ہوتی، اور ماں باپ کا درجہ بہت ہی بڑا ہے۔ جہاں ماں باپ احترام نہیں پاتے، جہاں وہ اپنی شفقتیں نہیں لٹاتے اپنے بچوں پر، وہاں پر خاندان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، اور جب خاندان مضبوط نہیں ہوگا تو پورے کا پورا سماج کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیے دوسرا حکم اس طریقے سے ان الفاظ میں آتا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ پیش آیا کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے
رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ جیسے میں نے تشریح کرتے ہوئے عرض کیا کہ سب سے زیادہ احترام ماں باپ کا ہونا چاہیے، اور وہ سوسائٹی مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ خاندان اچھے اور پاکیزہ نہیں ہو سکتے جہاں ماں باپ کا احترام نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو کر تمہارے پاس رہیں تو اس وقت تو ان کا انتہائی احترام کرنا چاہیے، اتنا احترام کہ انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو، جھڑکو مت، انہیں جھڑک کے بات نہ کرو، اور نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے ماں باپ نے بچپن میں رحم و کرم اور محبت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ اس کے بعد اگلا حکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کر رہو، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف، لہذا آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ دنیا کے لوگ ہماری کچھ باتوں کو جان سکتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حالات اور ان کی تمام باریکیوں سے واقف۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لوگوں پر ہمارا کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، جو نگاہوں کی خیانت تک کو پہچانتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم نیک بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کے ساتھ درگزر سے معاف کر دینے سے کام لے گا، اور پھر جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین مسافر کو اس کا حق۔ جتنے حقدار ہیں یا جتنے مستحق ہیں ان سب کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، دو کیٹیگریز یہاں پہ بنائی گئی۔ ایک کیٹیگری ہے تمہارے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق، اور پھر جو درجہ بدرجہ جتنے دور ہیں اس لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہا گیا مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ باقی اور جو مختلف لوگ ہیں، مثلا یتیم ہیں یا غلام ہیں یا محروم لوگ ہیں، ان سب کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، اختصار ملحوظ ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کو دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ آزمانے کے لیے دیا گیا ہے، تمہارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور ان کا استعمال نہایت عقل مندی کے ساتھ جوڈیشیسلی تمہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا پہ ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر آدمی کو چیزوں کو ضائع کرنے کی عادت پڑ گئی تو مختلف چیزیں ضائع کرے گا۔ آج ہم مالدار طبقات میں دیکھتے ہیں، مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں، خود ہمارے ملک میں مالدار لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، کپڑے ضائع ہو رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہی چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور پھینکی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی خامخواہ استعمال ہو رہی ہے، پانی گرم ہو کر غیر ضروری طور پر ٹھنڈا ہو رہا ہے، بتیاں یا لائٹ جتنے جلنے چاہیے زیادہ جل رہے ہیں۔ تو یہ سب ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اور سسٹینیبلٹی یعنی یہ سب چیزیں باقی رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا استعمال ہم بہت ہی صحیح طریقے سے کریں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی ہے کیا؟ جہاں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنا فضول، یہ فضول خرچی۔ اسی طریقے سے ایک پیسہ بھی غلط کام میں خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی۔ اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے کسی چیز کو خرچ کرنا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو اس طرح کی تمام فضول خرچیوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں، وہ گویا شیطان کے بھائی ہیں اور اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو۔
ہر آدمی کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں. اس کے رشتے دار، دیگر سماج کے مستحقین، مسافر، یتیم وغیرہ وغیرہ وہ ہم سے زیادہ مستحق ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارے پاس خود کافی وسائل نہیں ہوں تو اس وقت ہم اپنے وسائل کو بہت زیادہ ان پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قطرہ نہ ہو، یعنی تم ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تو نرم جواب دو، شرافت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اپنے آپسی معاملات میں فراخ دلی کو نہ بھول جاؤ. اسلام نے وراثت میں سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لیکن کہا ہے کہ جب ورثہ تقسیم ہو رہا ہو اور کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں تو انہیں بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بھلے انسانوں کی طرح بات کرو. اسی لیے ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ ایک شخص کچھ مانگتا ہے، ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں، تم کہتے معاف کرنا بھائی. اور معافی واقعی مانگنی چاہیے. جتنے مستحق ہیں، جتنے غریب ہیں، جتنے پریشان حال لوگ ہیں، ان سب کا حق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو زیادہ وسائل ہیں ان سے ہم ان کی مدد کریں. لیکن کسی وجہ سے ہم نہیں مدد کر سکتے، تب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایک ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. اس لیے لجاجت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، قدر نظامت کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو. اور اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سماج سے غربت، افلاس اور اس طرح کی تمام کمزوریوں کا خاتمہ ہو، تمام لوگوں کو کھانا ملے، تمام لوگوں کو کپڑا ملے، تمام لوگوں کو کام کرنے کے لیے جابس ملیں، تمام لوگوں کا علاج ہو اور سماج کا کوئی فرد یا کوئی طبقہ محرومی کی زندگی گزارنے پہ مجبور نہ ہو. پھر فرمایا جا رہا ہے تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یہ خیرات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو ایسا کرو کہ بالکل اپنا ہاتھ تم گردن سے باندھ لیا، یعنی کہ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، کنجوسی مت کرو. نہ ایسا کرو کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے، ہر ایک کو دے رہے ہو، اتنا دے رہے ہو کہ خود تمہارے پاس نہیں رہ گیا ہے یا تمہارے گھر کے لوگ ہی محروم ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک درہم ہے. آپ نے کہا کہ اس کو اپنے آپ پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، کہا کہ اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا کہ اس کو اپنے گھر والوں پر یا ملازم یا غلام وغیرہ پہ خرچ کرو. انہوں نے کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا کہ اس کو تم صدقہ و خیرات میں خرچ کرو. اس کے بعد کہا ایک اور درہم ہے، آپ نے کہا اس کو تم جہاں مناسب سمجھو خرچ کرو. اس سے پریورٹی ہمیں سمجھ میں آ گئی. پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، بال بچوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، مستحقین ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے بعد جو ہمارے پاس جو کچھ ہوگا اس کو ہم جس طریقے سے چاہے خرچ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا جا رہا ہے تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. رزق کے معاملے میں اس نے سب کو برابر نہیں کیا. صلاحیتیں بھی کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں. ایسے ہی رزق سسٹیننس کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کو زیادہ دیا گیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن کو زیادہ نہیں دیا گیا ہے ان کے ساتھ مدد کا اور نرمی اور محبت کا رویہ وہ لوگ اختیار کریں. پھر فرمایا جا رہا ہے اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے. عربوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ بد کنٹرول کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ افلاس کے اندیشے سے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو. خاص کر بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں. اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا اور کہا ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ انہیں بھی رزق دے گا، تمہیں بھی دے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک بریک کی اجازت چاہتے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم حاضرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے ہم اگلی آیتوں پر توجہ دیں. اگلی آیت ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں. ان جذبات کی صحیح طریقے سے، شریفانہ طریقے سے تکمیل ہونی چاہیے اور ان جذبات کے ذریعے سے خاندان بننا چاہیے، خاندانوں کے ذریعے سے سوسائٹی کو عروج پانا چاہیے. لیکن اگر آدمی ادھر ادھر منہ مارتا پھرے یا
غلط کاریاں کرے تو یہ بدترین چیز. زنا کو سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے، بلکہ زنا کی طرف جانے والے تمام راستوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. زنا کے سلسلے میں آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اسلامی قانون میں اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ آدمی نے یہ گھنونا کام کیا تو یہ اتنا برا کام ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. آج زنا کی طرف جانے والے بہت سارے راستے کھل گئے ہیں. ہماری فلمیں، پورنوگرافک لٹریچر، ڈرگس، شراب جو ام الخبائث ہے، یہ سب کے سب زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، سماج کو توڑنے کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آدمی اس گندی چیز تک نہ پہنچ جائے. پھر فرمایا جا رہا ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قتل مت کرو. اس طرح کی آیتیں اور جگہوں پر قرآن مجید میں آئی ہیں کہ جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ کی جان بچا لی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے. ممنوع ہے، حرام کے معنی ممنوع کے بھی ہیں، حرام کے معنی محترم کے بھی ہیں، ریسپیکٹیبل کے بھی ہیں، مگر حق کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی نے بغاوت کی ہے، زمین میں بڑی گڑبڑیں پھیلا دی ہیں، قتل خون کا بازار گرم کر دیا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے اور حکومت کا کام. مزید فرمایا گیا اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے. اس وقت یہ اصول بنائے جا رہے تھے، جو اس کا ولی ہے، اس کا جو سرپرست ہے یا اس کے رشتہ دار ہیں، وارثین ہیں، ان کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمارے اس شخص کو، متعلقہ شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کا ہمیں قصاص دلایا جائے، اس کو سزا دی جائے. ایک رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ اگر جو اولیاء ہیں یا سرپرست ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، وارثین، وہ اگر معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے. ایسی ایک چیز ہوتی ہے قتل قطع، یعنی ڈرائیونگ کر رہے تھے، غلطی سے ٹکر لگ گئی، آدمی مر گیا، تب بھی خون بہا دینا ضروری ہوتا ہے. سعودی عرب میں آج بھی یہ سسٹم نافذ ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس کسی ڈرائیور نے مار دیا، کچھ ہو گیا، غلطی سے مر گیا، اور پھر کوئی خاص کمپنسیشن نہیں ملتا ہے. لیکن وہاں پر کمپنسیشن کی رقم جو 10 لاکھ 12 لاکھ ریال وغیرہ کچھ اس طرح کی ہے، 100 اونٹوں کی قیمت جو بنتی ہے وہ لازماً ادا کرنی پڑتی. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یتیم سماج کا بہت ہی کمزور طبقہ ہے، جن کے باپ مر چکے ہیں، جن کے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں اور جو بے سہارا ہو گئے ہیں. اگر ان کا مال ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو انویسٹ کرنا، اس کو بڑھانا، اور جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں تو ان کے سپرد کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. وعدہ آدمی نے جب کر لیا بہرحال اس کو پورا کرنا ہے. ہاں کبھی ایسی مجبوری آ گئی کہ وعدہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور متعلقہ شخص بھی معاف کر دے گا. لیکن وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جانا، مکر جانا، بہانے تلاش کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ بھی ہی بہتر. ویٹس اینڈ میجرز ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، کسی قسم کی بےمانی نہیں کرنی چاہیے. آج بھی کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک چیز میں 1-2 گرام بھی کم کر لیتا ہے تو ہزاروں آدمیوں کے پاس سے ہزاروں گرام، لاکھوں گرام وہ لے لیتا ہے. تو پیسے ٹھیک طریقے سے دیے جائیں، تولا جائے تو پورا تولا جائے، ناپا جائے تو پورا ناپا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس قوم کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بےمانی کرتی تھی. یہ بہت ہی برا مرض ہے. جس قوم کو لگتا ہے اس کے برے دن آ جاتے ہیں، وہ خود اپنا بھی نقصان کرتی ہے، سماج کا بھی نقصان کرتی ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً
آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم نہ حاصل کریں، کوئی ایسی چیز جس کا تمہیں علم نہ ہو، مثلاً دیکھیے فالگیری وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یا ستاروں کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت فلاں ستارے کے تحت ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ آ گیا تو تم پر یہ اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سب کے سب اٹکل پچو کے ظن و تخمین کے علم ہیں۔ جو صحیح علم ہے، جو 2+2 4 کی طرح صحیح ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی آپ گئے اور طوطے نے فلاں اٹھا دیا کارڈ، اس کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، اس میں لکھا ہے کہ بھئی یہ شادی کریں آپ نہیں کریں، یہ سب کی سب غلط چیزیں ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ، فخر، غرور ناپسندہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اس طریقے سے محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصیحتیں ہمیں بھیجی ہیں۔ یہ نصیحتیں نہیں، حکم ہیں، اور یہ اسلام کی بنیادی اصول ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور سماجی زندگی میں ان سارے اصولوں، ان سارے حکموں کو ہم پورے طور سے اپنی عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے احکام کی مخلصانہ پیروی کرنے کی ہم کو توفیق دے اور ہر طرح کی خرابیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ